اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے لیے۔ امام عشق محبت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنا پیارا محبوب ہم اور آپ کو عطا فرمایا۔ یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اس مختصر سے حصے میں جو ہم دنیا کی بے حسی، دنیا کی رنگینیوں میں اور بے پرواہ کی زندگی جو ہم گزارتے ہیں، تو اس زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سجا کر اپنی زندگی کو گزاریں، اسی میں کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی۔ جس نے اپنی زندگی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نہیں سجایا، اس نے اپنی دنیا کو بھی برباد کیا اور آخرت کو بھی برباد کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت بڑھے، اور یہ وہ ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات نے فرمایا، کیا میں ایسی بات تم لوگوں کو نہ بتلاؤں کہ جس سے محبت بڑھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ آپ کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو بات چیت شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اس میں برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور اس میں محبت ہے، اور ایک بہت پیاری اور اچھی دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، پھر اگر بیٹھنے کی ضرورت ہو تو بیٹھ جائے، اور جب چلنے لگے تو پھر دوبارہ سلام کرے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ جہاں چند لوگ بیٹھے ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ہے، تو سلام کریں، اگر بیٹھنے کی حاجت ہے تو بیٹھ جائیں، پھر ورنہ آگے چلیں۔ ہاں، ایک محفل ایسی ہے کہ آپ محفل لوگ پہلے سے بیٹھے ہیں، آپ آ کر سلام کر کے بیٹھیں، اور وہاں لوگوں سے اٹھنے سے پہلے آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر سلام کر کے واپس چلے جائیں۔ جو لوگ قرآن شریف پڑھنے یا واعظ سننے سنانے میں مشغول ہوں یا پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوں تو انہیں سلام نہ کیا جائے۔ قرآن شریف جو پڑھ رہا ہے یا واعظ تقریر کر رہا ہے یا تقریر سن رہا ہے یا پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوں، لگے ہوں، تو انہیں سلام کرنا نہیں چاہیے۔ جیسے مسجد میں ہیں ہم اور آپ آتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں،
اور کچھ لوگ دینی کتابیں پڑھتے ہیں، دینی باتیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، تو گویا کہ مسجد میں کبھی بھی آ کر زور سے سلام نہیں کرنا چاہیے، نہ آتے وقت نہ جاتے وقت۔ ہاں آپ اکیلے ہیں، مسجد میں تنہائی میں ہیں، آئے ہیں، تو پھر سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے، نبی فرماتے ہیں جہاں کوئی نہ ہو وہاں مجھے سلام کر لیا کرو۔ پھر طریقہ یہ ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کھیت میں، کھلیان میں، جنگل میں، مکان میں، دکان میں، کہیں بھی جائیں، آپ اپنے گھر کے اندر جائیں تو اپنے بچوں کو سلام کیا کریں، کھیت میں جائیں جو وہاں لوگ موجود ہیں وہاں سلام کیا کریں، اگر کوئی نہ ہو تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر لیا کرو۔ یہ کار خیر اور اچھا ہے، اس سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہے، اس گھر میں برکت آنے سے کوئی روک نہیں سکتا جس گھر کے فرد کا یہ عمل ہو۔ وہ عمل بہت آسان ہے۔ گھروں میں پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، ہم پریشانی میں، بیماری میں، پریشانی جا نہ رہی ہے، بیماریاں گھر سے نکل نہ رہی ہے، تو ایک معمول بنا لو۔ وہ معمول کیا ہے کہ گھر میں جب آپ قدم رکھو تو زور سے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کرنے کے بعد پھر ایک تھوڑی دیر ٹھہر کر گھر کے اندر داخل ہو کے سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف کی تلاوت کر لیا کرو۔ جب آپ گھر کے اندر داخل ہو سلام کرو، پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کرو، پھر اس گھر میں برکت آنے سے کوئی بہت مختصر عمل ہے، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے نا بہت بڑا ہے۔ لیکن آج کل ہمارا یہ حال اور معمول نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں اپنے بچوں کو سلام کریں گے، بیوی کو سلام کریں گے۔ ہائے ہائے، بیوی کو سلام کرنا پیارے نبی کی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے حجرے انور میں تشریف فرما ہوتے، یا جس ازواج مطہرات، جس بیوی کے حجرے انور میں آپ تشریف لے جاتے تو آپ پہلے سلام کیا کرتے۔ تو بیوی کو سلام کرنا سنت ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ سلام کرنا چاہیے بیوی کو بھی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی۔ اگر آپ سلام کریں گے تو آپ کے بچوں کو پھر سلام کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا، پھر آپ کے بچے بھی آپ کو سلام کریں گے۔ اگر آپ نے، اب بچے کو ہم جو سکھائیں گے وہی سیکھے گا نا۔ ہم نے تو کبھی گھر میں سلام کیا نہیں، تو بچے ہمیں کیسے سلام کریں گے؟ تو بہرکیف سلام کو رواج دینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے، جب تو گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر، کیونکہ تیرا سلام تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اس لیے کہ یہ تیرا سلام تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہے۔ لیکن ہم سلام کرنا تو بھول گئے۔ جب گھر سے باہر آئے تو سلام کریں، جب گھر میں جائیں تو سلام کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھر میں خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سلام کرنے میں غیروں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ غیروں کی مشابہت اختیار کرے سلام کرنے میں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، زبان سے کوئی الفاظ نہیں، کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں۔ نبی فرماتے جو سلام کرنے میں غیروں کی مشابہت اختیار کرے، نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے
نہیں ہے، بلکہ زبان میں طاقت ہے، بولنے کی آواز ہے، سینے میں جان ہے، تو آپ زور سے سلام کیا کریں۔ جتنا دور ہو زور سے سلام کریں، قریب ہو تو اس آواز سے سلام کریں، اور قریب ہو تو اس حساب سے سلام کریں۔ سلام کے الفاظ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ السلام علیکم، یہ معنی بدل جائیں گے اگر صحیح طریقے سے سلام کریں گے۔ ہم کئی الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس میں معنی چینج ہو جاتا ہے، جو صحیح طریقے سے سلام نہیں کرتا ان کے معنی بدل جاتا ہے۔ کسی کا ترجمہ ہوتا ہے تم برباد ہو جاؤ، کسی کے ترجمہ ہے تم ہلاک ہو جاؤ، کسی کے ترجمہ ہے کہ تم پر موت آ جائے ہیں۔ تو وہ السلام علیکم اگر کوئی کرتا ہے تو یہ غلط الفاظ ہے، معنی بدل جاتا ہے، بلکہ صحیح الفاظ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، یہودی کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے اور نصارہ کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے ہے۔ کچھ لوگ جو مشابہت ہے غیروں کی، جو یہودی لوگ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، اور نصارہ جو ہوتے ہیں وہ یہود و نصارہ وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، تو ایسا اشارے سے سلام کرنا شریعتاً جائز نہیں، یہ غیر قوم یہودیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری ملاقات بد مذہبوں سے ہو تو انہیں سلام نہ کرو۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، بد مذہب کسی وہابی، دیوبندی، غیر کافر، غیر مقلد سے اگر ملاقات ہو جائے تو انہیں سلام نہ کرو۔ اگر کسی نے سلام کر لیا ہے تو پھر اسے جواب نہ دو، اس کے مقابلے میں حداک اللہ کہا کرو۔ آج کل عام طور سے رواج میں آ چکا ہے، غیر قوم بھی کرتے ہیں السلام علیکم، غیر قوم بھی مسلمانوں کو سلام کر دیتے ہیں، تو اگر مسلمان نے اس کے سلام کا جواب وعلیکم السلام میں دیا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی جو سلامتی ہے، جو بخشش ہے، وہ ایمان والوں کے لیے ہے، اور سلام ایک دعا رحمت اور سلامتی کے لیے ہے، تو کافروں کے لیے رحمت کی دعا کرنا نہیں چاہیے۔ یا غیر مذہب جو گستاخ رسول ہو اس کو بھی سلام کرنا، نہ اس کا سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت و سلامت یہ صرف ایمان والوں کے لیے، عاشق رسول کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو غیر مذہب کو وعلیکم السلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کے جواب میں حداک اللہ کہیں کہ اللہ تجھے ہدایت دے تاکہ تو ایمان لے آئے، تاکہ تو مسلمان ہو جائے۔ ختم سلام لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا بھی جواب دینا واجب ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زبان سے جواب دے دے، دوسرا یہ ہے کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیج دے۔ جو خط میں لکھتے ہیں، میسیج میں لکھ دیتے ہیں السلام علیکم، تو اس کا جواب دینا بھی واجب ہے، چاہے جب آپ تک وہ میسیج یا خط پہنچا تو آپ زبان سے ادا کر لیں وعلیکم السلام اس نیت سے جس نے آپ کو سلام بھیجا ہے، یا ایک صورت یہ ہے کہ آپ بھی لکھ کر اسے وعلیکم السلام بھیج سکتے ہیں، اور اس کا بھی جواب دینا واجب، جواب دینا واجب۔ در مختار اور شامی جلد پنجم صفحہ نمبر 275 میں ہے، کسی نے خط میں لکھا کہ فلاں کو سلام کہو تو مکتوب علیہ پر اس سلام کا پہنچانا واجب نہیں، اگر پہنچائے گا تو ثواب پائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، ملنے والے نے ملا، راستے میں کہا کہ یار فلاں جگہ جا رہے ہو، میرا سلام کہہ دینا، تو یہ سلام پہنچانا واجب نہیں ہے کہ ہم نے فلاں کا سلام پہنچایا نہیں تو گناہ نہیں، واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کا سلام اس تک پہنچا دیا تو ثواب کا کام ہے، اگر نہیں پہنچایا، بھول گیا، تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔
ہاں کسی نے کہا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، اس نے وعدہ کر لیا تو سلام پہنچانا واجب ہوگا۔ اس نے وعدہ کر لیا، ہاں ہاں تیرا سلام میں انشاءاللہ ضرور پہنچاؤں گا، اگر وعدہ کر لیا ہے سلام پہنچانے کا تو واجب ہے، نہیں پہنچائے گا تو گناہ کا حقدار ہوگا۔ یہ فتویٰ عالمگیری باب السلام میں ہے۔ اگر وعدہ کر لیا، اگر ویسے ہی کسی نے کہا یار میرا بھی سلام پہنچا دینا، آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا، عہد نہیں دیا کہ چلو ٹھیک ہے، وعدہ نہیں کیا آپ نے، اگر نہیں پہنچایا تو گناہ گار نہیں، اگر پہنچا دیا تو ثواب ہے۔ اگر وعدہ کر لیا، اگر نہیں پہنچائے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ کسی نے سلام بھیجا تو اس طرح جواب دے کہ پہلے پہنچانے والے کو پھر اس کو جس نے سلام بھیجا ہے، یعنی یوں کہے علیکا وعلیک السلام، علیکا وعلیک السلام، یعنی تم پر بھی ہو اور جس نے بھیجا ہے اس پر بھی ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو سلام کہا کہ فلاں نے سلام بھیجا ہے، تو آپ پر بنتا ہے کہ آپ پہلے اس کو سلام کا جواب دیں جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ فلاں نے سلام بھیجا ہے، پھر پہلے اس کو سلام کریں، پھر اس کو سلام کریں جس نے آپ کے لیے سلامتی کا پیغام بھیجا ہے۔ اور سلام کرنا اعلیٰ ثواب، ہاں تو سلام کیا کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے اور نفرتیں ختم ہوتی ہے۔ آج ہمارے درمیان محبت کم، نفرت زیادہ، عداوت زیادہ، کیوں کہ آج ہم گھر میں سلام کا رواج نہیں ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج تو لوگ پیسہ اور جیب دیکھ کر سلام کیا کرتے ہیں، ایمان دیکھ کر سلام نہیں کرتے، پیسہ دیکھ کر، بات دیکھ کر۔ اگر کوئی عہدہ والا ہے تو زور سے سلام ٹھوکے گا، ہاں زور سے، اور تاکہ اس نیت سے ٹھوکے گا ارے سلام کر رہا ہے اس کو جاننے والا ہوگا، نہیں، اس نیت سے سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس نیت سے سلام کرو کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، ایمان والا ہے، ایمان کا شریک ہے، یہ میرا بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، تو اس کو سلام کرنا اس نیت سے۔ جیب دیکھ کر، دولت دیکھ کر، بات دیکھ کر، طاقت دیکھ کر سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایمان۔ آج کل ہمارے حالات کیا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو کرنے کو تیار نہیں، چھوٹے بڑے کو کرنے کو تیار نہیں ہے، باپ بیٹے کو کرنے کو تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کو کرنے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے گھروں سے محبت، ہاں گھروں میں جو محبت نہیں ہے نا، وجہ یہی ہے۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے آپ کا بیٹا گھر میں قدر سلام کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا بھی؟ کیونکہ ہم نے سلام نہیں کیا ہے کبھی، ان کے بچپنے میں ہم نے سلام نہیں کیا، اگر ہم نے سلام کیا ہوتا تو جب بھی وہ گھر میں باہر سے گھر میں آتا تو وہ بھی سلام کرتا۔ تو غلطی باپ کی ہوتی ہے، پہلے غلطی پہلے بڑے کرتے ہیں پھر چھوٹے۔ ہم جیسے رویے کو، جیسے رواج کو اپنے گھر میں عام کریں گے، آج کل ہم نے کیا کیا ہے، ہر کسی کے پاس الگ الگ موبائل ہے، الگ الگ، ایک جگہ بیٹھا بھی ہے تو کسی کو خیرت پوچھنے کو تیار نہیں، موبائل لے کے بیٹھ گیا، کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ بیٹے کے پاس الگ موبائل ہے، بیٹی کے پاس الگ ہے، بیوی کے پاس الگ ہے، شوہر کے پاس الگ ہے، سب ایک گھر میں ہے، لیکن کسی کا کوئی حال سے واقف نہیں، کسی کو سلام کرنے کی فرصت نہیں، کسی کا ادب و تہذیب کا لحاظ نہیں کہ باپ کہاں بیٹھا ہے، ماں کہاں بیٹھی ہے، بڑے کہاں بیٹھے ہیں، بس سب اپنے اپنے مست میں مگن ہیں۔ تو ان چیزوں نے اور بھی نفرتوں کو بڑھاوا دیا ہے۔ ادب، احترام، اخلاق، کردار، تعظیم، بڑے چھوٹوں کا ادب، یہ چیزیں ہیں، ان نے ختم کر دیا۔ خدارا اپنے گھروں کے حالات کو سلام کی، سلامتی کے پیغام اور سلام کے پیغام سے اس رواج کو عام کریں، پہلے اپنے گھروں میں، پھر باہر یا رشتہ داروں میں، پھر ملنے والوں میں، پھر چلتے پھرتے تمام مسلمانوں کو سلام کا رواج دیں۔
تاکہ محبت برقرار رہے مسلمانوں میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔